اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الحسین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ با جماعت صلوات پڑھیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَاهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صلوات پڑھی۔ رابطہ شمولیت کرام، نہایت واجب الاحترام عزاداران حسین علیہ السلام، میری طرف سے تحفہ یا علی مدد۔ جو لوگ تشریف فرما ہیں ان کے لیے پیغام ہے، باقی یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، نیٹ پہ بھی جا رہی ہے، پوری دنیا پہ ہمارا میسج اس منبر سے علم کا ہوتا ہے۔ یہاں سے علم وہ ملتا ہے جو حق ہے۔ یہ جو بے ترتیبہ عالمانہ پورے مقاطع فکر میں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی احکامات کے، بغیر کسی سوچے سمجھے تاریخ کے طریق دانوں نے بغیر طریقے سے جو آج کل نیٹ پہ پھیلا رکھا ہے وہی غفلت کا دین ہے۔ یعنی اس کے اندر بہت خرابیاں ہو گئی ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ قرآن سے میسج دینا چاہتے ہیں، قرآن فرما کیا رہا ہے؟ قرآن ہے ہدایت کا منبع اور نور المبین کتاب ہے جو رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے ہدایت ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اگر قرآن پڑھو گے تو تمہیں ہدایت آئے گی، قرآن سیکھو گے تو ہدایت آئے گی۔ پہلے علم سیکھو قرآن کے ذریعے، بسم اللہ کے بلا صاحب، پھر علم سکھاؤ۔ اگر پڑھاؤ اور سکھاؤ گے تو یہ علم حق ہے۔ یعنی حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تاریخ دان لکھنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے، اوپر لکھنا ہی ہے نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے حدیث لکھ دی۔ یہ آیت کسی کی جرت نہیں ہے اپنی طرف سے لکھ دے، آیت حق ہے، آیت کے مطابق دین جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ ہم آیت کے مطابق ثبوت کے طور پہ دینا چاہتے ہیں کہ حق کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں میں نے سورہ رعد کی 43 نمبر آیت 13 نمبر پارہ کی آخری آیت کا میں نے سرنامہ گفتگو آپ کی سماعت میں کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 43 آیتوں پہ یہ آیت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں 114 آیتیں دے کر یہ بات لوگوں کو سمجھا دی ہے کہ 100% 14 کا قصیدہ ہے، 114 صورتیں بتا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے کہ اس زمانہ جہالت میں، اتنی زمانہ جہالت تھی کہ حضرت عیسیٰ کا تقریباً 450 سال کا فاصلہ تھا میرے رسول کے نزول تک، درمیانی جہالت کا فاصلہ اتنا تھا، لوگ سارے جو تھے وہ عیسیٰ والے رہے نہیں تھے، اس کے یہود و نصارہ پر قائل تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جہالت کا دور اتنا بڑھ گیا تھا، میرے رسول کا نزول ہونا پڑا۔ تمام کتابوں کی سردار کتاب قرآن ہے، تمام نبیوں کا سردار الانبیاء سید مرسلین ہے۔ اب جب سامنے بیٹھتے تو وہ عادتیں پڑی ہوئی تھی ان دور کی، جیسے جہالت کی کنڈی میں تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تو رسول کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ توجہ کیجئے، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کے بلاد، کہ اللہ کی آیت کا کب آئی؟ وہ کہہ رہے ہیں کافر، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ تم رسول نہیں ہو۔
تم رسول نہیں ہو۔ اب یہاں پہ رسول خاموش ہیں، کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ رسول کی زبان سے بولنے سے پہلے وہ کہہ رہا ہے اے رسول میں نے تمہیں پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا، جب بھی تمہیں ضرورت ہوئی میں تیرے ساتھ تھا۔ تو جب اللہ کی آواز بول اٹھی، روح القدس ملائکہ آ کر عہد دے کر کہہ رہے ہیں اے رسول ان سے کہہ دو قل کفی باللہ شاہدن، کہ ان کے اور تیرے درمیان میں اللہ کافی ہوں تیری سچائی کے لیے، تیری گواہی کے لیے کہ تو رسول ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ تو رسول ہے، تیرے اور ان کے درمیان میں اللہ کافی ہوں۔ کل کافی باللہ شاہدن، آج کا ملا سمجھ رہا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، جبکہ کہا اللہ نے رسول کے لیے تھا۔ دیکھیں واحد شیعہ قوم ہے جو حق پرست ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے نا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، اس لیے حق پہچانتے ہیں، اس لیے آیتوں کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں اور ترجمانی کرنے کے لیے کمال ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن ہے ہی شیعوں کا، کیونکہ شیعوں کے 14 کا قصیدہ اللہ پڑھتا ہے نا، پھر قرآن بنا ہے، تو شیعہ ہی تو 14 کو مانتے ہیں، تو پھر ان کا قصیدہ ہوا نا۔ یہ سمجھیں گے اپنے قصیدے کو بھی نہیں سمجھیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان میں اللہ کل کافی باللہ شاہدن، میں گواہ کافی ہوں۔ مگر اللہ نے یہ فوری یہ جان لیا تھا ان کی دل کی دھڑکن میں اس بات کو، وہ جو آج تک جان رہا ہے۔ کیا جان رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہ کہیں گے کہ تو نے ہی بتایا ہے اللہ ہے، ہمیں تو اللہ ملا ہی نہیں، نہ ہم نے اللہ دیکھا، نہ اللہ کی آواز سنی، نہ اللہ کی ہمیں پہچان ہے۔ اگر وہ اللہ گواہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان تو وہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ جانتا تھا یہ بات کہہ دیں گے۔ اللہ نے فوری آیت کو ختم نہیں کیا، اللہ نے آیت میں آگے بڑھایا کیا؟ بینی و بینکم، بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ایک اور گواہ ایسا چاہیے، باکمال چاہیے، بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، جو میری طرح ہو، تیری طرح ہو، میری لوح محفوظ میں لکھی ہوئی علم الکتاب کو جانتا ہو، پڑھ کے سنانا جانتا ہو، دیکھنا جانتا ہو، سمجھنا جانتا ہو، جیسے تیرے پاس علم کتاب کا آیا ہے تو نے زبان کے ذریعے اس کے اندر ڈال دیا ہو۔ علم الکتاب وہ چاہیے۔ یا رسول اللہ حیدری، پورا علم الکتاب۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کو خدا سے بڑھا دیتے ہو، خدا سے بڑھا دیتے ہو۔ دیکھو کتنی بڑی جہالت ہے یہاں جملے کی، کہ شیعہ قوم ایسی ہے جو علی کو انبیاء سے، تو قبلہ صاحب پڑھ گئے ہیں نا کہ اہل بیت کو انبیاء سے بڑھاتے ہیں۔ جو ہم تک بات پہنچی ہے وہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ علی کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ تم ایسے خدا کو مانتے ہی کیوں ہو جو اس کے بندے کے ماننے سے کم ہو جائے؟ کیا ایسے خدا کو پہچانتے ہو؟ دعوت فکر ہے دوستو، ایسے خدا کو مانتے ہو جو بندہ اس کو سجدہ کر کے بتا رہا ہے کہ اے خدا تو قابل سجدہ ہے، اس کو۔ اچھا پھر دیکھیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء سے کہ دیکھیں ہمارے پاس ہوا کیا ہے کہ جہالت کی ایک نشانی ہے کہ وہ جب جیتتا نہیں نا، کسی مناظرہ میں ہارتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل کر دے۔ یہ جہالت ہے۔ نمرود نے یہی کیا تھا نا، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ تو شمس کو ادھر سے نکال، ادھر غروب کر، تو وہ ہار گیا تھا ذہنی طور پہ، اپنی طاقت کی گھمنڈ کی وجہ سے کہتا ہے اسے آگ میں ڈال دو۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، مناظرے میں کوئی شیعوں سے جیت نہیں پایا، جہالت کی کڑی میں دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کیس کرتے ہیں، عدالتوں میں لے جاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ دعوت یہ ہے کہ دعوت فکر قرآن سے ہے، قرآن سے ثابت کرے نا، کیونکہ قرآن کا علم تو صرف علم الکتاب کے پاس ہے، تو علم الکتاب کو انہوں نے امام مانا ہی نہیں۔ کیسے امام نہ ماننے کے بغیر علم الکتاب کو جان لیں گے؟ قرآن دعویٰ کر رہا ہے علم الکتاب۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک پھیتا دے دیں،
इंची टेप दे दें, पैमाना दे दें, फिर हमें बता दें यहाँ तक अली है। हम अली को आगे नहीं पढ़ते। हम तो भाई वो कौम है जो अमर पसंद हैं। हम तो दूसरों को साथ लेके चलने वाले हैं। हम तो कभी भी वो बात नहीं करती जो किसी की दिल आज़ारी करती हो या कुरान से हट के करती हो। हम तो वो बात करते हैं जो तुम्हारे मिजाज से मिलती हो और कुरान से मिलती हो। हमने वो कभी हदीस भी नहीं पढ़ी जो कुरान से टकराती हो। होए 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 साहिबान कदर साहिबान इल्म, हमने कभी वो हदीस नहीं पढ़ी। यानी तुमने हदीस का इजाफा किया है, ये तुमने जुल्म किया है। हमने हदीस पढ़ी है ये कि आना मदीनतुल इल्मा व अलीयुम बाबुहा। तूने आगे बनाई है, कंधे फलानी थी, छत फलां था। अरे जो तूने बनाई उसकी अरबी नहीं मिलती। हम कहते हैं जिसकी अरबी ना हो वो हदीस कैसी होती है। तेरी झूठी हदीस तो साबित हो रही है, हमारी जितनी हदीसें साबित करना। मैं कहता हूँ शुक्रिया आज के मौलवी का। ये अल्लामा जमील साहब जो है ना बाकमाल हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि शिया कौम ठीक कहती है। ऐलान हक हुआ है गदीर पर कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमु मिनन नास। ए रसूल, अगर तूने ये काम ना किया, ये काम कर। कौन सा? इसको दिखा। ये सामने सारे बैठे हैं हाजी। अब गौर करना आखिरी आयत क्या कह रही है। कमाल कर दिया खुदा ने पैगाम देकर। सारे हाजी हैं, नमाजी हैं, मुस्लिम हैं, सुहाबी हैं। वहां काफिर है ही नहीं, क्योंकि काफिर हज नहीं किया करते। ना काफिर हज पे जाते हैं। मैदान आ गया है, मस्जिद नहीं, मोहल्ला नहीं, गली नहीं। अगर गली मस्जिद मदीने की होती तो शायद साइड पे काफिर भी होते। गदीर का मैदान है भाई, मक्के से मदीने के रास्ते में। वहां काफिर नहीं हुए, ना गए ना आए, थे ही नहीं। अल्लाह ने कहा यहाँ चुने हुए सारे साहिबाने कदर जो इस्लाम ला चुके हैं, जो ला चुके हैं, थे नहीं। इस्लाम लाता वो है जो पहले बे इस्लाम पर हो। इन्होंने लिखा है बच्चों में सबसे पहले अली इस्लाम लाए। हम सवाल करते हैं बच्चे थे कितने? अब देखो हैदरी, देखिए एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। जल्दी करता चलूँ, बस चंद मिनट में मैं हाज़िरी अपनी ख़त्म करूँ क्योंकि पढ़ने वाले काफ़ी हैं। बस मैंने मुख्तसर हाज़िरी देनी, पैगाम देना, मेरा पैगाम हिस्से का हो गया। बात यह है, मेरा मौजू यही है कि तुम रसूल नहीं हो। मौजू से नहीं हटना चाहता, बात मौजू में बढ़ा के ख़त्म करना चाहता हूँ। बच्चे होते हैं 30 या 40 क्लास में, तो उनमें से जो पेपर बेहतरीन पास करेगा डिग्री उसे मिलेगी। फिर पता चलेगा ये बच्चा पास हो गया, उसका बोर्ड लगेगा, सनद लगेगी। फिर तो मज़ा है ना, इतने बच्चों में ये पास हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आई लिखते हुए? अली बच्चों में से पहले ईमान लाए। ओए अली तो आया रेलते रसालत पर इमामत का कुरान बनकर। गुलाफ़े काबा के अंदर तुमने देखा नहीं? 13 रजब की रात निगाहे शौक ने 13 रजब की रात को देखा। खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में था। अरे दीवारे काबा ना फटती तो और क्या होता। शुक्र करो कि मेरा अली अभी गुलाफ में था। हाथों में बन के आया इल्मुल किताब। रसूल फरमाते हैं या अली सुना। आपने सुना है ना, अली फरमाते हैं क्या ज़बूर सुनाओ, तौरात सुनाओ, अंजील सुनाओ या कुरान सुनाओ? मालूम हुआ कुरान जानते थे तो इल्मुल किताब है ना। यही गवाही दे रहे हैं। अरे गवाही देने में बच्चों में पहले ईमान लाए। तुमने वो नहीं देखा जो 40 साल के थे, 60 साल के थे, 63 साल के थे, उनको बच्चों से मिला के कह रहे हो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। कभी 60 साल का बच्चा देखा है? 40 साल बच्चा देखा है? 63 साल बच्चा देखा है? बच्चों में भाई कुछ ख्याल करो। कौम के बच्चों को ऐसा दिमाग खराब किया। हैदरी माशाल्लाह, झगड़ा सारा मौला दा, दुनिया ते मौला कोई नहीं। मैदान गदी तिहाड़े विच कोई कांदा रौला कोई नहीं। मैं कहंदा तू आंदा वा इको दे विचों
کوئی ہوڑا پہاڑا کوئی نہیں، میں قسم کھا کے آنا مائن تینوں میں من کن تو واہ 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 ماشاءاللہ حیدری کمال کر دیا یار آپ نے، کس بات کو چھیڑ دیا؟ اب چھیڑا ہے تو میرے سے بھی ایک ربائی سنو۔ ہیں چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں، ہیں چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں، تم تینوں کو پتھر مارتے ہو، ان لاکھوں اور ہزاروں میں ایک پتھر کالے رنگ کا ہے جو کعبے میں ہی رہتا ہے، تم اس کو بوسے دیتے ہو، کس منہ سے پھر یہ کہتے ہو کوئی فرق نہیں ہے چاروں میں؟ حیدری یہی گھڑی ہے دین کی جو خرابی پڑ گئی۔ سارے مسلم سارے، اللہ کی آیت آگئی کیا کہہ رہی ہے؟ کمال کر دیا، یا رسول بلغ پہنچا دو جو تیری تک میں نے حکم کیا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا میری رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ قرآن بھائی نیٹ پہ دیکھو، سر پہ رکھو، جا کے دیکھو گھروں میں کیا کہا، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو معلوم ہوا رسالت کا اصل کام تھا ہی ولایت علی کا اعلان۔ حیدری اگر علی کو کوئی ولایت میں نہیں مانتا، حیدری علی یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہاں نہیں، یہاں نہیں بھائی نہیں، علی وہاں ہونا چاہیے جہاں جہاں رسول ہے۔ علی اگر نماز میں مصطفیٰ ہے تو علی بھی ساتھ ہے، اگر تشہد میں مصطفیٰ ہے تو علی بھی ساتھ ہے۔ علی کو نکال کے شیعہ سے نکل جاؤ گے، غور کرو ولایت علی تو دین ہے۔ حیدری دیکھو، کسی کو دیکھے میری بات اچھی لگے جہاں لگے، میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ ادنا سا طالب علم ہو توجہ کیجئے، اب یہاں پہ کیا تھے؟ سارے حاجی، سارے نمازی۔ اللہ نے کیا کہا؟ آیت نے آخری آیت نے کمال کر دیا، کیا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کافر تو وہاں تھے ہی نہیں۔ اللہ نے چھانٹ کر دل کی دھڑکنوں کو پہچان کر ان میں سے کافروں کو نکال کر سمجھ کے رسول سے کہا ان کافروں سے نہ گھبرا۔ اوئے ہوئے ہوئے، سمجھو یار، سمجھو، قرآن ہے، قرآن ہے بھائی، میرے پاس تو نیٹ میں بھی، آپ سر پہ رکھیں، آیت پڑھیں جا کے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ ان سے نہ گھبرا۔ اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا، یعنی یہ بھاگ نہیں سکتے، پلانے تیرے نیچے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 حیدری اللہ، یہ آیت کا ترجمہ ہے ایسا سیم۔ اللہ جانتا تھا رسول کی اس وجہ کو کہ رسول کہاں کھڑے ہوئے ہیں، جانتا تھا، اس لیے کہا تھا اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے۔ ابھی اگلی آیت دیکھیں، کمال کر گیا کیا؟ اب اس کے بعد ڈگری ملنی تھی رسول کو، کس بات کی؟ بہترین افضلیت کی، کہ کمال کی ڈگری، کمال کی مل گئی۔ کیا ملی؟ آیت قرآن کی فرما رہی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ دین جو تو نے آج کر کے دکھایا ہے، جو پکڑ کر دکھایا ہے، یہ اکمل ہو گیا ہے، موکم ہو گیا ہے، اجمل ہو گیا ہے، لا ریب ہو گیا ہے، بے عیب ہو گیا ہے، تمام نعمتوں کا مرکز علی آ گیا ہے۔ حیدری تمام لوگ چاہتے تھے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ اللہ کس پہ راضی ہوا؟ یہاں کس پہ راضی ہوا؟ وقت کے محمد پہ۔ وَرَضِيتَ لَكُمْ إِسْلَامَ دِينًا، میں اللہ تیرے دین پہ راضی ہو گیا۔ پوری دنیا چاہتی ہے اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ بس جلدی سے میرا پیغام ہو گیا۔ نمازیں پڑھنے کا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھنے کا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، مجلسیں کرنے کا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، یہ دیگیں حلیم کی دے کر اللہ راضی ہو جائے۔ کچھ حلیمی کی دیگ اس طرح دیتے ہیں کہ ہم بھی حسین کو مانتے ہیں۔ ارے حلیم کی دیگ سے حسین نہیں ملتا، حلیم کی دیگ دینے سے حسین نہیں ملتا، حسین خون دینے سے ملتا ہے۔ ماتمیوں کے لیے جملہ کہہ دوں، خون دینے سے حسین ملتا ہے۔
وہ کہتے ہیں ہم بھی کا سی کا شک پہ ہے، اگر تم ماننا چاہتے ہو حسین میں تو دکھاؤ مجلس میں کہاں ہو؟ ارے جو حسین تمہیں اس مجلس میں نہیں آنے دیتا وہ جنت میں کیسے آنے دے گا؟ پہلے پہچانو اپنے آپ کو، عقیدے پہچانو۔ ساری دنیا چاہتی ہے اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا پہلے مجھ اللہ سے راضی ہو جا۔ گر گئے امام حسین، 2 منٹ کے لیے ذہن بنا، گھوڑا پچھلے قدم 7 قدم پیچھے آیا، آ کر اپنا منہ امام کے ساتھ لگا کے کہتا ہے مولا اس میں کوئی میری غلطی تو نہیں، مرضی سے اترے ہیں یا میری غلطی ہے؟ امام فرماتے ہیں تو ایسا کر میری دستار اور تلوار لے جا خیمے۔ اب گھوڑا جانے لگا خیمے کو، پھر گھوڑا واپس آیا، آ کے امام کے کان کے ساتھ پورا کہتا کہ مولا کچھ چیخوں کی آواز سنی ہے؟ کچھ چیخیں آ رہی ہیں۔ امام فرماتے جلدی کر میری بیٹی آ رہی ہے، اس کا راستہ بنا۔ بی بی سکینہ کا متوجہ نے راستہ بنایا، بی بی سکینہ آئی اپنے بابا کی اس حالت پہ، جب آپ کی حالت دیکھی تیروں سے جسم چھلنی، زمین پر ہے نہ زین پر ہیں، دیکھ کر دوڑ کر بی بی چاہتی ہے بابا میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں۔ پاک امام نے اپنے دونوں بازو کھولے، آ بیٹا مجھے مل لے، اور یہ تیر بابا ملنے نہیں دیتے۔ بی بی پیچھے سے آئی، تیر اتنے لمبے تھے، بی بی کے ہاتھ چھوٹے تھے، بابا یہ تیر ملنے نہیں دیتے۔ سامنے بیٹھے ہوئے بی بی کو بٹھا کر مشکل گھڑی میں امام نے اپنی پیشانی میں ایک تیر کو کھینچنا شروع کیا، خون اپنی ریچھ پہ لگا۔ بی بی دوڑ کے کہتی بابا بس میں نے مل لیا۔ اب یہ حالت دیکھے جیسے شمر خنجر پہ انگلی پہ اپنی خنجر کو گھماتا ہوا آ گیا، اے امام کیسے ذبح ہونا ہے؟ امام کہتا ہے میں نمازی باپ کا بیٹا ہوں، نمازی خاندان کا بیٹا ہوں، میں وہ خون رسول ہوں، میں خون زہرا ہوں۔ اے لعنتی پیچھے کھڑا رہے، مجھے پہلے توحید پرستی کا عمل کرنے دے۔ سجدہ کرنے کے لیے امام نے اپنے سینے کے تیر اندر دبائے، اپنے سینے کو صاف کیا تاکہ زمین کی ریگستان کربلا پہ تیروں کا مسلح بنا کے امام نے سجدہ کرنا شروع کیا۔ شمر نے پہلی ضرب لگائی، بی بی دوڑتی ہوئی آئی، اوپر سر کو رکھ گئی، شمر نے ایسا چہرے پہ ہاتھ مارا، بی بی زمین کربلا پہ گری، پھر اٹھ کر کہتی ہے میرا قصور کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو بھیج، یا یہ خود کیوں بلایا ہے؟ امام فرماتے ظالم بیٹیاں مشکل کے ٹائم پہ بلائی نہیں جاتی، آ جاتی ہے۔ لعنت اللہ قوم الکافرین۔